لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما قديرا مدبرا سميعا بصيرا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا معين له، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولمن خاف مقام ربه جنتان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. قابل قدر نوجوان بھائیوں اور معزز بزرگوں، رب العالمین کا بہت بڑا کرم اور ذات عالی کا بہت بڑا احسان ہوا کہ باری تعالیٰ نے ہمیں ماہ مبارک کی مقدس گھڑیاں عطا فرمائی، ماہ مبارک کی عظیم نعمت سے ہمیں مالا مال فرمایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام و احسان ہے. اور ماہ مبارک کے اس مقدس مہینے میں، ان مقدس گھڑیوں میں یہ خوش لمحات و ساعتیں عنایت فرما کر ہمیں کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عنایت فرما کر کچھ کہنے اور سننے کی توفیق دی. اے میرے مولا میرے پروردگار، اے میرے مولا میرے پروردگار، تیرے لطف و کرم ہے بے شمار، تیرے جود و کرم کی کیا بات ہے، تو ہی مولا قاضی حاجات ہے. باری تعالیٰ ہمیں بار بار زندگی میں ایسے موقع عنایت فرمائے. میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ماہ مبارک چل رہا ہے، جیسا کہ آپ ایک مہینے سے مسلسل سنتے آ رہے ہیں، اور رات کو تقریباً 1.25 گھنٹہ اس فقیر نے بھی آپ کے سامنے ماہ مبارک کے تعلق سے بات کی. سب حضرات جانتے ہیں کہ ماہ مبارک کون سا مبارک مہینہ ہے، کون سا ہی مہینہ ہے، کون سا برکتی فضیلت والا رحمتوں والا مہینہ ہے، سب حضرات جانتے ہیں. آج کا دن جمعۃ الوداع کا دن ہے. ہمارے یہاں جمعۃ الوداع مشہور ہو چکا ہے، بلکہ ایک تہوار بن چکا ہے. حالانکہ شریعت میں یہ کوئی تہوار نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی تہوار کا حصہ نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ جمعۃ الوداع اہم دن ہے، ایک عظیم دن ہے، ایک مقدس دن ہے. وداع کے معنی آخری دن کیا آتے، آخری کیا آتے ہیں، یعنی آخری جمعہ. رمضان المبارک کا مقدس مہینے کا آخری جمعہ. ہمارا بھی نہ جانے آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہونا ہو تو ہمارا بھی آخری جمعہ. جو انسان اگلے سال زندہ رہے گا اس کے لیے تو آخری جمعہ اگلے رمضان میں بھی ہو سکتا ہے. جو انسان رمضان سے پہلے دنیا سے چلا جائے گا آئندہ رمضان سے پہلے، ان کے لیے آخری جمعہ ہے. اور دوسری بات، یہ رمضان کے مقدس مہینے کا آخری جمعہ ہے. اس لیے جمعۃ الوداع بہت عظیم دن ہے، بہت اہم دن ہے، بہت قیمتی دن ہے، بہت فضیلتوں والا دن ہے. لیکن یہ غلط فہمی بہت سے لوگوں میں پائی جا رہی ہے کہ جمعۃ الوداع کو ایک تہوار مانتے ہیں، ایک عید کا دن مانتے ہیں، زیادہ خوشیوں کا دن مانتے ہیں. ایسا نہ کریں، عام دنوں کے برابر ہی ہے. جس طریقے سے عام جمعے فرض ہے، اسی طریقے سے جمعہ بھی فرض ہے. ہاں اتنا ہے کہ اس رمضان کے مہینے کا یہ آخری جمعہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم اس رمضان کے آخری جمعے میں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قابل قدر بزرگوں بھائیوں، ہم لوگوں نے پہلے رمضان سے لے کے آج 27 رمضان تک روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت کی، صدقہ خیرات نکالا، راہ خدا میں خوب خرچ کیا، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا. چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے. رمضان تو پانی کی طرح بہہ رہا ہے اور بہہ کر چلا جائے گا، لیکن ہمارا مسلمان جاگ نہیں رہا ہے. بہت سے مسلمانوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں رمضان آتا ہی نہیں،
جہاں رمضان آتا ہی نہیں ہے، اے میرے اللہ اس رب کی اتنی نعمتیں کھا کے، اور اس رب کی اتنی نعمتوں کو استعمال کر کے، آسمان کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، زمین کو اللہ نے انسان کے لیے بچھایا، چاند سورج کو اللہ نے انسان کے لیے نکالا، اور بندہ دنیا میں آ کے ہوا بھی اللہ کی یوز کرے، پانی بھی اللہ کا استعمال کرے، اللہ کی ایک ایک دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرے، اور اس کے بعد میں اللہ کے احکام کو ٹھکرا دے، میرے بھائی اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ جن سے اللہ راضی ان کا ٹھکانہ اللہ نے جنت بنایا، اور جن سے اللہ ناراض ان کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم بنایا۔ میں ہمیشہ مثال سے بات سمجھایا کرتا ہوں۔ ایک باپ کے یہاں بیٹا جوان ہو، باپ بیٹے کی شادی کر لیتا ہے، شادی کرنے کے چند دنوں بعد میں، چند مہینوں کے بعد میں بیٹے کا گھر الگ ہو جاتا ہے، بیٹے کا کھانا پینا الگ ہو جاتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ حاجی صاحب ابھی تو آپ کے بیٹے کی شادی کو 6 مہینے 1 سال ہوا ہے اور بیٹے کا مکان الگ ہو گیا، کیا وجہ بنی؟ باپ جواب دیتا ہے کہ بھائی میرے بیٹے نے شادی کے بعد میں میرا کہنا ماننا چھوڑ دیا، اپنی مرضی سے چلتا ہے، اپنی بیوی کے کہنے پہ چلتا ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتا، اس لیے ہم نے اس کو الگ کر دیا۔ ماں نے بیٹے کو 9 مہینے پیٹ میں اٹھایا، 2.5 سال دودھ پلایا، پیشاب پاخانہ دھویا بچے کا، باپ نے اشیاؤں کا انتظام کیا، رہن سہن کا انتظام کیا، کپڑے لتے دلائے۔ جب بچے نے ایک مرتبہ نافرمانی کر لی، باپ کے حکم کو ٹھکرا دیا، ماں کی نافرمانی کی، تو ماں باپ نے اس کو الگ کر دیا، ماں باپ نے اس کا گھر الگ کروا دیا، اس کا کھانا پینا الگ کر دیا۔ تو میرے بھائی وہ اللہ جو انسان کو کبھی کہیں نہیں بھولا، ہر موڑ پہ ہر لائن پہ اللہ نے بندے کو یاد رکھا، بندے کا خیال رکھا، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک، ہر موڑ پہ اللہ نے بندے کا خیال رکھا۔ بلکہ انسان کی دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اشیاؤں کا انتظام کیا۔ بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے ماں کے تھنوں میں دودھ کو پیدا کیا۔ وہ اللہ کیا ہم سے راضی ہوگا ناراض ہوگا؟ اور دنیا میں آنے کے بعد میں اگر ہم اللہ کے حکموں کو توڑ دیں گے، نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً وہ اللہ ناراض ہوگا، یقیناً وہ ناراض ہوگا۔ میرے بھائی اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو ناراض نہ کریں، احکام کو پورا کریں، احکام اسلام کو پورا کریں، اللہ کے حکموں کی تعمیل کریں، نبی کے ایک ایک طریقے کو زندگی میں اتارنے کی مکمل بھرپور کوشش کریں۔ خیر بہرحال تو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آیا اور جا رہا ہے، بس جا ہی چکا ہے، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے، اللہ ان کے روزوں کو قبول فرمائے۔ جنہوں نے روزے نہیں رکھے، میرے بھائی اللہ کی طرف سے اعلان ہے، جو رمضان کے روزے نہ رکھے، جو رمضان کے روزے نہ رکھے، جو رمضان کے مہینے کی تراویح کی نماز نہ پڑھے، وہ میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، میری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ عید کا دن صلے کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، اور عید کے دن میں اللہ رمضان کے تمام اعمال کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان روزے نہیں رکھتا ہے، رمضان کے مہینے میں اللہ کے حکموں کو ٹھکراتا ہے، نبی کے طریقوں کو چھوڑتا ہے، پھر جا کے عیدگاہ میں جاتا ہے، اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ اب بھی موقع ہے، اب بھی موقع ہے، چند گھڑیاں باقی ہے، اہتمام کریں، روزوں کا خیال رکھیں، تراویح کی نماز کی پابندی کریں، اور صدقہ خیرات خوب اللہ کے راستے میں نکالیں۔ خیر بہرحال تو ایک تو ہمیں یہ خوشی ہے کہ ہم نے جو ہے رمضان کے روزے رکھے، دوسرا ہمیں غم اس چیز کا ہے، دکھ اس چیز کا ہے کہ ہم نے روزے تو رکھے، تراویح تو پڑھی، پتہ نہیں اللہ کے یہاں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ بھائی روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ کہ ہمارا روزہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے، ہمارا روزہ ایسا ہو جو اللہ کے یہاں قبول ہونے کے قابل ہو۔ ویسے تو انسان کو امید ہی رکھنی چاہیے کہ میرا روزہ قبول ہوگا انشاءاللہ، جب اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق دی ہے تو ضرور قبول بھی کرے گا، لیکن انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، انسان کے دل میں خوف طاری ہونا چاہیے کہ میرا اللہ میں دن بھر بھوکا پیاسا تو رہا، میں نے رات کو کھڑے کھڑے عبادات تو کی، پتہ نہیں تیرے یہاں میری عبادات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ سے خوف کو مانگا کرے، بے شمار نعمتیں اللہ کی جو بندہ استعمال کرتا ہے۔ ایک اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے جو اللہ بغیر مانگے لوگوں کو نہیں دیتے، بن مانگے لوگوں کو عطا نہیں کرتے، وہ نعمت ہے خوف خدا کی نعمت، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، میرے اور آپ کے آقا
تاجدار مدینہ، سرکار بطحہ، رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا خوف مانگا کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی و بین معصیتک۔ اللہ کے نبی دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے تیرا خوف عطا فرما، ایسا خوف جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں حائل ہو جائے، پردہ بن جائے۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہوگی خوف خدا۔ یہ خوف خدا اللہ کی وہ نعمت ہے جو نعمت انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، گناہوں سے بچنے کی کنجی ہے۔ اس لیے مسلمان کو ہمیشہ ہر وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف خدا کو مانگنا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف کے معنی آتے ہیں ڈرنے کے، اور حزن کے معنی آتے ہیں غم کے۔ کیونکہ رمضان کے بیانات ہم لوگوں نے پورے مہینے سنی ہیں، آج ہم خوف خدا پہ بات کریں تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو۔ تو میرے بھائی خوف کے معنی ڈرنے کے آتے ہیں۔ مثال سے آپ یوں سمجھیں، ایک بچے کے ہاتھ میں گلاس ہے کانچ کا، بچہ کھیل رہا ہے، بچے کے کھیلتے ہوئے ہاتھ سے گلاس چھوٹتا ہے اور نیچے گرتا ہے، گلاس ٹوٹ جاتا ہے۔ اب بچے کے دل میں ڈر ہے کہ میری ماں مجھے مارے گی، میرا باپ مجھے سزا دے گا، میری بہن مجھے گالی بکے گی، میرا بھائی مجھے تھپڑ مارے گا، اس کو ڈر ہے۔ اور حزن کے معنی آتے ہیں غم کے، کہ ایک انسان کا نوجوان بیٹا دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ غم طاری ہو جاتا ہے، ماں باپ کا کھانا چھوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان کا کاروبار میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو انسان کا کھانا پینا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ خوف اور حزن میں یہ فرق ہے۔ اب خوف کی تین قسمیں ہیں، خوف کی تین قسمیں ہیں۔ پہلا خوف عوام الناس کا خوف، عام لوگوں کا خوف، ان لوگوں کا خوف جو نماز نہیں پڑھتے، جو روزے نہیں رکھتے، جو مالوں کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، جو حج فرض ہونے کے باوجود حج بیت اللہ نہیں کرتے، ان پہ خوف ہوتا ہے کہ یار میں نے بہت بڑے گناہ کیے، میں نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا ہے، مرنے کے بعد میں میرا اللہ مجھے سزا دے گا، میرا اللہ مجھے جو ہے عذاب دے گا، قبر میں مجھے عذاب ہوگا، میدان محشر میں مجھے عذاب ہوگا، اور پرصراط کے راستے گزرنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ عام لوگوں کا خوف ہے۔ دوسرا خوف کاملین کا خوف، نیکوکاروں کا خوف، نیک لوگوں کا خوف، جو لوگ نیک ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، صدقہ خیرات نکالتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، پھر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے ڈرتے ہیں کیا پتہ ہماری نمازیں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، ہمارے روزے قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہماری عبادات قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی آپ نے، اور 40 سال کے بعد میں بیت اللہ شریف تشریف لے جاتے ہیں، جو ہے بیت اللہ تشریف جا کے بیت اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد میں ملتزم سے لپٹ جاتے ہیں، اور لپٹ کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں اور کہتے ہیں ما عبدناک حق عبادتک، ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک۔ اے میرے اللہ، جیسا تیری عبادات کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر پایا۔ کون؟ امام اعظم، جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے کہتا ہے ما عبدناک حق عبادتک، اے میرے اللہ جیسا تیری عبادات کا حق تھا میں حق ادا نہیں کر پایا، اور جیسا تجھے پہچاننے کا حق تھا میں تجھے پہچان نہیں پایا۔ ہم لوگ چند عبادات کر کے جو ہے خوشی میں مگن ہو جاتے ہیں، اور فخریہ طور پہ لوگوں کو بتاتے گھومتے پھرتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی، ہم نے پورے روزے رکھ لیے، ہم نے اتنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ارے بھائی، اللہ سے مانگا کرے، اللہ سے ڈرا کرے کہ اللہ تمہارے اعمال کو قبول کر لے، قبول کر لے۔ یہ نیکوکاروں کا خوف تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں انسان پہ خوف طاری ہونا چاہیے، جوانی کے عالم میں۔ کیوں؟ کہ جوانی کے شباب میں انسان گناہوں میں لگ جاتا ہے، اور گناہوں میں جو عیش و عیاش میں مگن ہو کے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جوانی کے عالم میں اللہ کے خوف کو طاری رکھے،
اور بڑھاپے کی حالت میں امید غالب ہونی چاہیے۔ کیوں کہ انسان کی قوت کمزور ہو جاتے ہیں، اس لیے بڑھاپے کی حالت میں امید غالب ہونی چاہیے کہ میرا اللہ بڑا رحمان ہے، ارے میرا اللہ بڑا کریم ہے، میرا اللہ بڑا غفار ستار حنان منان ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بڑھاپے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بڑھاپے کے عالم میں اللہ سے امیدیں وابستہ ہونی چاہیے۔ خیر بہرحال امام غزالی فرماتے ہیں کہ جوانی کے عالم میں خوف طاری ہونا چاہیے اور بڑھاپے کے عالم میں امید غالب ہونی چاہیے۔ تیسرا خوف کاملین کا خوف، کاملین کا خوف، ان لوگوں کا خوف جن کو یقین ہے کہ ہماری عبادات قبول ہو رہی ہے، ہماری عبادات اللہ کے یہاں مقبول ہے، اس کے باوجود بھی اللہ سے وہ ڈرتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری موت آ جائے، میری موت آئے اس وقت میں کہ جب مجھ سے اعمال چھین لیے جائیں، مجھ سے ایمان چھین لیا جائے۔ ہر وقت میں، ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر پل انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ شیخ اندلس رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت گزری۔ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ تھے شیخ اندلس رحمۃ اللہ علیہ، لاکھوں لوگوں کے شیخ، ہزاروں لوگوں کے ایمان میں آنے کا ذریعہ شیخ اندلس رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک راستے سے جا رہے ہیں، جاتے جاتے بیچ میں خیال آیا، غیر بھائیوں کی بستی سے جا رہے تھے، کہا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں جو دین سے دور ہیں، اللہ نے ایمان نہیں دیا، یہ جو ہے غیروں کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے دل میں ایسا آیا، اللہ نے فوراً ایمان کو سلب کر لیا، فوراً ایمان کو ضبط کر لیا اور کہا اندلس کیا تو سمجھتا ہے کہ تم ایمان پہ جو ایمان کے اوپر تو ہے جو تو اپنی طاقت سے نہیں، تجھے ایمان پہ میں نے رکھ رکھا ہے، تجھے ایمان کی دولت سے میں نے مالا مال فرما رکھا ہے، یہ تیرا کوئی کمال نہیں، چنانچہ ایمان کو سلب کر دیا۔ تھوڑا آگے جاتے ہیں، ایک کنویں پہ بچی پانی نکال رہی ہے، بچی پانی نکال رہی ہے، شیخ اندلس بچی کو دل دے بیٹھے اور کہا، قریب گئے اور جا کے کہا، بچی سے کہا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بچی نے کہا، بھائی شادی کرنا نہ کرنا میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے باپ سے آپ جا کے ملے، اگر میرا باپ اجازت دے دے گا تو میں آپ سے شادی کر لوں گی۔ چنانچہ شیخ اندلس اس کے باپ کے پاس میں پہنچے بچی کے ساتھ میں اور جا کے بات رکھی کہ بھائی مجھے تمہاری بچی سے نکاح کرنا ہے۔ باپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، کر لیں گے نکاح، لیکن ہماری دو شرطیں ہیں، دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہماری یہ ہے کہ 2 مہینے آپ کو ہمارے خنزیر چلانے ہوں گے، 2 مہینے آپ کو ہمارے خنزیر چلانے ہوں گے۔ دوسری شرط، یہ شرط پوری ہونے کے بعد میں آپ سے بتاؤں گا۔ شیخ اندلس تیار ہو گئے۔ جب عاشق کسی معشوق کو دل دے بیٹھتا ہے نا، سب چیزوں کو بھول جاتا ہے، فوراً تیار ہو گئے، وہی جبہ، وہی امامہ، وہی ہاتھ کا عصا، وہی رومال لیے اور خنزیروں کو چلا رہے۔ کافی دن گزرنے کے بعد میں آپ کے مرید شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا کہ جا کے دیکھو تو صحیح، جا کے دیکھو تو صحیح کہ میرا شیخ کا کیا حال ہے، شیخ کس حالت میں ہے۔ چنانچہ وہاں پہنچے جنگل میں شیخ شبلی، دیکھتے ہیں کہ شیخ اسی لباس کے اندر، وہی جبہ، وہی امامہ، وہی عصا لیے ہوئے خنزیر کو چلا رہے ہیں۔ قریب گئے اور جا کے پوچھا، شیخ آپ کی یہ حالت، آپ تو حافظ قرآن تھے، آپ تو حافظ حدیث تھے، آپ تو لوگوں کے جو ہے لوگوں کے کام آنے والے بندے تھے، لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے تھے، آج آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور پوچھا کہ شیخ صاحب آپ کو کوئی آیت قرآن شریف کی یاد ہے؟ آپ نے پورا قرآن یاد کا؟ کہا کہ مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے، ایک آیت یاد ہے، ایک ٹکڑا یاد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے، جس کو چاہے عزت، جس کو چاہے ذلت دیتا ہے میرا رب۔ پوچھا کہ کوئی حدیث کا ٹکڑا آپ کو یاد ہو؟ ہاں ایک حدیث کا ٹکڑا یاد ہے، ایک حدیث کا ٹکڑا یاد ہے۔ وہ کیا ہے؟ من بدل دینہ، جو دین کو بدل دے اسے قتل کر دیا جائے۔ شبلی اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، رونے لگے، اللہ سے شیخ کی ہدایت کا طلب کیا، ہدایت کو مانگا، اللہ نے دعا کو قبول کیا۔
اللہ نے دوبارہ شیخ اندلس کو ہدایت دے دی، دوبارہ وہ ایمان لے آئے شیخ شبلی کی دعا پہ۔ پھر جو ہے ایمان لانے کے بعد میں کئی لوگوں کے وہ شیخ بنے، کئی لوگ ان کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے۔ کہنے کا منشا یہ ہے کہ انسان کو ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے، کبھی کسی چیز کا گھمنڈ فخر تکبر نہ کرنا چاہیے، ہر حال میں ڈرتے رہنا چاہیے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی عظیم شخصیت گزری ہے، بہت بڑی عظیم شخصیت گزری میرے بھائی۔ 40,000 طلبہ 40,000 طلبہ ان سے حدیث پڑھا کرتے تھے ایک ٹائم میں۔ 1100 آدمی مکبر ہوتے تھے۔ پہلے زمانے میں مائک نہیں ہوا کرتے تھے، لاؤڈ اسپیکر نہیں ہوا کرتے تھے، آگے آواز پہنچانے کے لیے 1100 طلبہ مکبر ہوا کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا ہوگا بڑے اجتماعات کے اندر مکبر ہوا کرتے ہیں آگے تکبیر کہنے کے لیے، آواز پہنچانے کے لیے۔ جب آخری وقت ان کا آتا ہے عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں مجھے نیچے لٹا دو، مجھے نیچے لٹا دو۔ شاگرد کہتے ہیں شیخ آپ کا مقام بڑا اونچا ہے، آپ بڑے پائے کے عالم ہیں، آپ بڑے بہترین محدث ہیں، ہم آپ کو نیچے کیسے لٹا دیں؟ دوبارہ کہا مجھے نیچے لٹا دو، سے بارہ کہا مجھے نیچے لٹا دو۔ الامر فوق الادب، شیخ کا حکم تھا، شاگردوں نے شیخ کو نیچے لٹایا۔ جو عبداللہ مبارک کو نیچے لٹایا، انہوں نے اپنے رخساروں کو زمین سے گھسنا شروع کیا اور داڑھی کو پکڑا اور اللہ سے کہا اے میرے اللہ اس سفیدی پہ تو ترس کھا لے، اے اللہ میرے سفیدی پہ تو ترس کھا لے۔ 40,000 طلبہ کو ایک ساتھ درس دینے والا بندہ، خوف کا یہ عالم ہے، خوف کا یہ عالم ہے۔ انسان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ابو بکر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے سب کے احسان چکا دیے، سب کو میں نے میرے طرف سے بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ہی بدلہ دے گا، اللہ ہی سزا دے گا۔ کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر کہتے ہیں کاش کہ میں کوئی تنکا ہوتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ اتنا خوف ان کے دل میں طاری رہتا تھا ہر وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عمر؟ جو عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ کون عمر؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد میں کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا یہ لوگ منافقین ہیں، منافقین کی فہرست بتائی۔ عمر نے صحابی سے پوچھا اے میرے بھائی مجھے اتنا بتا دے، میں تجھ سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ اللہ کے نبی نے کن کن لوگوں کو منافق قرار دیا ہے، میں تجھ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ کہیں منافقین کے نام میں میرا نام تو نہیں، کہیں منافقین کی فہرست سے میرا نام تو نہیں ہے۔ اتنا خوف تھا ان کے دلوں میرے بھائی، کتنا ڈر تھا اللہ کا۔ ہر وقت میں ہمیں چاہیے اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا دل ہمیشہ ہمارے دلوں، اللہ کا ڈر ہمیشہ ہر وقت ہمارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک 24 گھنٹے ہر لمحہ ہر پل ہر وقت جو ہے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رہنا چاہیے۔ یہ بات یہ ہے کہ کہیں انسان عبادات میں لگ کے فخر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں کہ میں تو نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، میں چاش پڑھنے والا ہوں، میں اشراق اوابین پڑھنے والا ہوں۔ میرے بھائی اگر تیری نمازیں قبول نہیں ہوئی تو کالے کپڑے باندھ کے تیرے منہ پہ ٹھوک دی جائے گی، پھینک دی جائے گی۔ مسلمان کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ رابعہ بصریہ کا میں نے رات کو واقعہ سنایا تھا، اللہ کی یاد میں کیسی رویا کرتی تھی۔ یہ واقعہ اس لیے میں سنا رہا ہوں کہ آواز باہر تک جا رہی ہے، شاید میری ماں بہنیں بھی سن رہی ہوگی۔ رابعہ جوانی کے عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پوری رات عبادات کیا کرتی تھی اور پوری رات اللہ کے سامنے رویا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رابعہ کو ان کی خادمہ نے گوشت پلیٹ میں لا کر دیا اور کہا کہ رابعہ کہ آپا گوشت کھا لیجئے۔ رابعہ نے گوشت کو دیکھا اور گوشت کو دیکھ کے رونے لگی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ خادمہ نے پوچھا آپا کیا وجہ بنی، آپ گوشت کھا لیجئے۔ رابعہ کہتی ہے مجھ سے یہ مرغا اچھا تھا کہ پہلے اس کو ذبح کیا گیا، پھر اس کو کاٹا گیا، پھر اس کو پکایا گیا، اور اگر میرے اللہ نے مجھے معاف نہیں کیا تو مجھے زندگی کو جہنم میں جلائے گا۔ کتنا خوف تھا، کتنا ڈر تھا۔ حسن بصری ایک مرتبہ
سمندر کے اوپر مصلی بچھا کے پانی پہ نماز پڑھ رہے تھے، قریب سے رابعہ گزری، رابعہ نے دیکھا کہ حسن بصری جو ہے پانی پہ نماز پڑھ رہے ہیں، رابعہ نے اپنا مصلی اڑایا ہوا میں اور اللہ کے حکم سے کرامت سے اڑی اور جا کے ہوا میں نماز پڑھ کے نیچے آئی اور نیچے آ کے کہتی ہے حسن بصری پانی پہ تیرنا کوئی کمال نہیں ہے، پانی پہ تو تنکا بھی تیرتا ہے، کمال تو یہ کہ جا کے ہوا میں نماز پڑھ کے آ۔ حسن بصری نے کہا کہ رابعہ تو بڑی اللہ والی ہے، تو بڑی نیک ہے، میں تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے نکاح کا پیغام دیتا ہوں، تو مجھ سے شادی کر لے۔ رابعہ کیا جواب دیتی؟ رابعہ کہتی حسن بصری مجھے میرے 4 سوالوں کا تو جواب دے دے، میں تجھ سے نکاح کر لوں۔ 4 سوالوں کا۔ پہلا سوال مجھے تو یوں بتا دے کہ میری موت ایمان کی حالت میں آئے گی یا غیر ایمان کی حالت میں آئے گی۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا۔ دوسرا سوال یہ پوچھتی ہے کہ مجھے یہ بتا کہ پل صراط کا جو راستہ ہے 1500 سال کی مسافت کا، 500 سال چڑھائی کا، 500 میانہ اور 500 اتران کا ڈھلان کا ہے، وہ راستہ پار سے باریک ہے، تلوار سے تیز ہے، یوں بتا وہ راستہ میں پار کر پاؤں گی یا اس سے پہلے نیچے گر جاؤں گی؟ حسن بصری کہتے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تیسرا سوال پوچھتی ہے یوں بتا کل میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، باپ بیٹے سے دوڑے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، بیوی شوہر سے اجنبی بن جائے گی، اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال ناموں کو تقسیم کریں گے، یوں بتا مجھے میرا اعمال نامہ داہنے ہاتھ ملے گا یا الٹے ہاتھ کے اندر ملے گا؟ حسن بصری کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے، یہ بتا کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا یا جہنم ہوگا؟ حسن بصری کہتے ہیں اللہ ہی بہتر جانتا۔ کیسا ان کے دل میں خوف تھا، کیسا ڈر تھا۔ میرے بھائی ہر روز اللہ سے ڈرا کریں، اللہ کے دل کو، اللہ کے خوف کو دلوں میں اتارا کریں، اللہ سے اپنے خوف کو مانگا کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، جس بندے کے دل میں اللہ کا خوف اتر گیا وہ کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا، کبھی کوئی گناہ نہیں کر سکتا۔ آج ہم سے گناہ سرزد کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، اللہ کا ڈر نکل گیا۔ وقت ہو جاتا ہے، اس لیے باتیں خوف خدا کے موضوع بہت سارے واقعات ذہن میں آ رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے، آخری مرحلے کے اندر ہے، چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے۔ میں نے خوف خدا کے موضوع میں اس لیے روشنی ڈالی ہے کہ ہم نے روزے تو رکھے ہیں لیکن اللہ سے ڈرے کہ اللہ ہمارے روزوں کو تو قبول فرما لے، اللہ ہماری عبادات کو تو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو تو قبول فرما لے۔ اور جو چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہے، اگر ہماری مائیں بہنوں تک آواز پہنچ رہی ہے، ان سے بھی میری درخواست ہے وہ بھی جو ہے اخیر رمضان کی گھڑیوں کی قدردانی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں اور جو ہے قرآن کریم کی خوب تلاوت کریں۔ اور آخری بات ماں بہنوں سے یہ رہے گی، اگر وہ سن رہی ہے تو پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ پردہ ماں بہن پہ فرض ہے، لازمی ہے، پردے کا اہتمام کریں۔ آج ہماری مائیں بہنیں دین کے کاموں کو چھوڑ رہی ہے، دین کی سیواؤں کو، دین کا جو طور طریقہ تھا ان کو چھوڑ رہی ہے، اسی نمازوں کے ساتھ ساتھ پردے کا بھی اہتمام کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں آئندہ رمضان تک پہنچا دے، اللہ ہمیں پھر آئندہ رمضان نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.